الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے یہاں پر جو ہمارے سیشنز چل رہے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم 7واں سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 3 تک کا مطالعہ ہم نے پچھلے سیشن میں کر لیا تھا، اب چوتھے رکوع سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آغاز کریں گے۔ پچھلے سیشن میں جو بات آئی تھی بہت اہم ہمارے بیہیویئرز اور طرز عمل کے اعتبار سے کہ اللہ نے فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں۔ ان کی جو صفات آئی تھیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، اور تیسری بات آئی تھی زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، جو صفات اس مقام پہ آئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سے بھی ہدایت پانے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے کسی بھی عمل سے، ایسی کسی بھی کردار سے، پرسنالٹی سے، آمین ثم آمین۔ اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا، یہ انسان کی آئیڈینٹی کے اعتبار سے بہت اہم مقام ہے۔ اس کا جو مضمون ہے وہ خلافت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں 7 مرتبہ بیان کیا، یہاں پر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اب پہلی بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، ڈیپیوٹی کو، یعنی کہ جو حکم مالک کا، آقا کا جو حکم ہو اس کو من و عن اسی طریقے سے بغیر کسی تبدیلی کے امپلیمنٹ کیا کر دے، یہ ہے جو خلیفہ کہلاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ کالونائزیشن کا دور تھا، پاکستان، انڈیا، یہ سب کانٹیننٹ ہے، اس میں ہمیں معلوم ہے انگریز کی حکومت تھی، تو کوئین تو وہاں بیٹھی ہوتی تھی یو کے میں، اس کا وائس رائے ہوتا تھا کوئی نہ کوئی، یہاں پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آئے اور بھی آئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو کوئین کے احکامات ہیں، جو اس کی رولز ہیں، ان کو منوان اسی طرح یہاں پر امپلیمنٹ کرے۔ یہ وائس رائے کا جو رول ہے، نائب کا جو رول ہے، یہ ہے گویا کہ جو کہ خلیفہ یا خلافت کہلاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ذرا اپنی آئیڈینٹی کو سمجھیں، وہ ساری بات انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو میری اور آپ کی پہلی آئیڈینٹی سورہ فاتحہ میں کیا پڑھی تھی کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ خود اپنی زندگی میں ہر لمحے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہاں جو اب خلافت کا معاملہ آ رہا ہے تو خلیفہ کون ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے یا کرائے۔ یہ آئیڈینٹی ہے انسان کی، آدم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، تو کہاں کہاں کرائے؟ اپنے گھر میں بھی کرائے، بازار میں بھی کرائے، جوڈیشری میں بھی کرائے، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرائے۔ تو ایک تو وہ جو ایک ذہن ہے نا کہ مسجد میں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ 5 مرتبہ جا کے اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر صرف مسجد میں نہ ہو بلکہ گھر میں بھی اللہ اکبر ہو، اللہ بڑا ہو، بازار میں بھی اللہ بڑا ہو، لین دین میں بھی اللہ بڑا ہو، نوکری میں بھی اللہ بڑا ہو، کاروبار میں بھی اللہ بڑا ہو، دفتر میں بھی اللہ بڑا ہو، ہماری خوشی کے معاملات میں شادی بیاہ اللہ بڑا ہو، کوئی غم آ گیا ہے خدا نخواستہ اللہ بڑا ہو۔ کیا مطلب؟ ہر سچویشن کے اندر اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا۔ سورہ فاتحہ میں سمجھا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، اور یہاں ایز اے ہیومن کائنڈ، ایز این انسان، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تفصیل ہے کہ جو اب انشاءاللہ ہمارے سامنے اس رکوع میں آنے والی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، وہی لفظ آ گیا خلیفہ، یعنی کہ نائب بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے اللہ کے بڑے قریب بھی تھے،
اور بڑا قرب ہے اللہ کے ساتھ فرشتوں کا. کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو کیا تو اس میں بنائے گا جو ایک ایسی ہستی کو جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. یہ انہیں بات کیسے پتہ تھی؟ ایک تو لاجک سے، اور ایک کچھ علماء کا بیان یہ ہے کہ تجربے سے. لاجک تو یہ تھی کہ اے اللہ تو اسے نائب بنا کر جب بھیجے گا، خلیفہ بنا کر بھیجے گا تو اختیار بھی دے گا، اور جب اختیار دے گا تو وہ کرپٹ ہو جائے گا. سائیکالوجی کا، پولیٹیکل سائنس کا ایک ایگزیم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ اے اللہ تو جب انہیں خلیفہ بنا کے بھیجے گا تو اختیار بھی دے گا، اور جب اختیار دے گا تو یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، اختیار کا ناجائز استعمال کریں گے. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات بٹوین دا لائنز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اصل گیم ہے کیا؟ اصل بات ہے ہی اختیار کی. بچپن میں سوچتا تھا کہ مجھے تو یا ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے. شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس نے کیوں سجدے سے منع کر دیا؟ بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بہکانے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اختیار کا تھا. اور سارا ٹیسٹ ہی اسی بات کا ہے، اس سے بھی تھا اور ہم سے بھی ہے، کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا. اللہ نے 3 ایسے تشخص والی مخلوقات بنائی ہیں، انسان، جنات اور فرشتے. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. لیکن ان 3 تشخص والی ہستیوں میں 2 کو اختیار دیا ہے، انسان کو اور جنات کو. فرشتوں کو اختیار ہی کوئی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے بس وہ وہی کرتے ہیں. ان میں نہ ماننے کا اختیار ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں انہیں، لہٰذا ان کے لیے جنت جہنم بھی نہیں ہے. انسان اور جنات کے لیے جنت کا اور جہنم کا اور اس امتحان کا اور اس ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہے کیوں؟ کہ انسان اور جنات کے پاس اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہے تو شکر گزاری والی اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اختیار ہے کہ چاہے تو گناہوں کی طرف نکل جائے، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہ اختیار، یہ اتنی اہم چیز ہے. کسی صاحب نے بڑی پیاری ڈیفینیشن دی، تربیت کی ڈیفینیشن، اور ہمارے ساتھ اور قرآنی معاشرے کے قیام کے ساتھ بڑی ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا اختیار کیا ہے، تربیت کیا ہے؟ تربیت ہے اختیار کا صحیح استعمال. اب ہر ایلیمنٹ، ہر سچویشن کے اندر یہ بات اپلیکیبل ہے. میں بچوں کو جب کبھی بات ہوتی ہے کہیں تو مثال دیتا ہوں کہ ماما نے کہا کہ بیٹا ہوم ورک کر کے سو جانا، اور وہ چلی گئیں اپنے کمرے میں. اب تمہارے پاس تمہارا ٹیبلٹ بھی پڑا ہے اور تمہیں کوئی یوٹیوب پہ کچھ دیکھنا بھی ہے، اور ماں کا حکم ہے کہ ہوم ورک کرتے ہی سو جانا. اب اگر تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو سو، چاہو تو ٹیبلٹ اٹھا کے دیکھنی شروع کر دو. اگر ٹیبلٹ اٹھا کے دیکھنی شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب تم اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہو. اور اگر ماں کے حکم کے مطابق جس طرح انہوں نے کہا تھا ویسا کر لیا ہے تو اس کا مطلب تم نے اختیار کا صحیح استعمال کیا. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری اس تربیت کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں زندگی میں، کہاں اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کہاں غلط استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان ایلیمنٹ سے دیکھیں کہ جہاں پر انسان کا نفس کسی برائی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، یا اسے کوئی اپنی اوور کانفیڈنس کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کسی کی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، انسان جواب دینے لگتا ہے. تو ایسے معاملات میں اس اختیار کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ غلط استعمال کر رہے ہیں. پھر ایک اختیار ہے جو گھر میں اللہ نے مردوں کو دیا کہ ہم اگر شوہر ہیں تو الرجال قوامون علی النساء، وہاں پہ اختیار بھی ہے اور وہاں پہ قدرت بھی ہے، وہاں پہ ایک اتھارٹی بھی ہے. کیا اس اختیار کا صحیح استعمال کر رہے ہیں ہم؟ ذرا چل کے دیکھیں صحابہ کی زندگی میں، اور اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر، کیسے باپ تھے، وہ اختیار کا کیسا استعمال انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی کو اپنی طاقت سے میدان کے اندر پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو اختیار رکھتے ہوئے غصہ آنے پر اس وقت اپنے آپ پہ قابو پائے. یہ ہے جو اصل واریر ہے، کہ اس کے بعد اختیار بھی، اچھا غصہ بہت آ رہا ہے لیکن اختیار نہیں ہے، سامنے باس کھڑا ہے
یا کوئی اسٹرانگ آدمی کھڑا ہے، تو اختیار نہیں ہے تو پھر کیا پہلوان، کیسی پہلوان؟ پہلوانی تو تب ہے کہ جب اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے، سامنے کوئی کمزور کھڑا ہے اور غصہ دلا دیا اس نے، اب کیا کر رہا ہوں؟ یہاں ہے اصل گیم کہ جو انسان اختیار کا پھر صحیح استعمال کرے۔ کہا جا رہا تو اس نے ایک تو یہ بات تھی فرشتوں نے لاجک کی بنیاد پہ کہی، دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ تجربے کی بنیاد پہ بھی کہی۔ اللہ نے انسان سے پہلے زمین پر 3 مخلوقات بھیجی، تینوں نے فساد مچایا، 3 میں سے 2 کو تو اللہ نے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تیسرے کو اس خلافت کی ذمہ داری سے ہٹا لیا، لیکن مخلوق ابھی بھی موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ ہن، بن اور جن۔ ہن اور بن وہ مخلوقات کہ جن کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، اختیار دیا، خوب فساد انہوں نے مچایا، اللہ کا عذاب ان پہ ہے، انہوں نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ جنات کو بھی اسی طرح بھیجا، ان کو بھی اختیار دیا تھا، انہوں نے بھی فساد مچایا، تو اللہ نے ان کو بھی اس خلافت کے معاملے سے تو ہٹا دیا، لیکن مخلوق ابھی موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس تجربے کی بنیاد پہ فرشتے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پھر وہ کسی کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے تو یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے۔ اگلی بات وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایک تو یہ بات کہ فرشتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ہیں نا اس خلافت کی ذمہ داری کے لیے۔ علماء نے لکھا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آگے وہ بات آئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے میں جانتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور جانتا ہوں کہ جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو علماء نے یہاں پر یہ رائے لکھی کہ فرشتے شاید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کہ ہم بھی تو موجود ہیں، کہ اللہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہمیں عطا کر دے۔ معلوم ہوا کہ ایک بڑا مقام بھی ہے، لیکن مقام کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اور دوسری بات ظاہر ہے فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا خون فساد کرنے کا، فساد مچانے کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر ملے گی یہ ذمہ داری تو ہم فساد نہیں مچائیں گے، نہ اے اللہ تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ کا جواب قال، اللہ نے کہا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے وہ بات اب آگے آ رہی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہ علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء وہ تمام دنیاوی علوم جو قیامت تک آج تک آ چکے یا آگے چل کر آئیں گے، سائنسز ہوں، آرٹس ہوں، ٹیکنالوجی ہو، جتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جتنے علوم دنیا میں بن رہے ہیں، بنیں گے، ان سب کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آم کی گٹلی میں پوٹینشلی آم کا پورا درخت موجود ہوتا ہے، اور اس درخت پر آنے والے باقی سارے پھل بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ آگے چل کر اس نالج کی ایکسپلوژن ہوگی، وہ آگے سے آگے بڑھے گا۔ بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے اندر بھی پیکس اینڈ ٹرفس آئے ہیں، انسان بہت اوپر تک گیا ہے انجینئرنگ ایکسپرٹیز میں اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں، پھر اللہ کے عذاب آئے تو پھر وہ گرا ہے، پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے، پھر اوپر گیا ہے جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نافرمانیاں کرنے لگا اللہ کی، اللہ نے اسے ایسی قدرتیں دے دی، اللہ نے پھر اس پہ عذاب دیا، پھر وہ نیچے آیا ہے۔ تو یہ نالج بھی پیکس اینڈ ٹرفس میں آہستہ آہستہ اوپر ہوتی چلی گئی ہے، اور ایوولوشن جو ہے وہ آیا ہے، ارتقا ہوا ہے علم کا۔ لیکن یہ جتنا علم آج تک آیا یا آگے آئے گا اس کو پوٹینشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو دے دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس مقام پر 7 مرتبہ قصہ آدم و ابلیس آئے گا، اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ کیا بتائی ہے؟ علم بتایا ہے۔ اور یہاں پر لیکن کون سی بات ہو رہی ہے؟ علم الاسماء، یہ دنیاوی علم ہے، ابھی علم وحی کی بات نہیں ہو رہی، وہ بیلنس انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریٹ کریں گے اور سمجھیں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیے، یعنی دنیاوی نالج کا جو بھی پوٹینشیل نالج تھی، ان کی ضرورت تھی، وہ انہیں دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ یہ وہ ٹول ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر بھیج رہا ہے۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ نائب کون ہو سکتا ہے؟ جسے خود تو پتہ ہو،
جسے علم ہی نہ ہو، جس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور وزڈم ہی نہ ہو، وہ کیا نیابت کرے گا؟ چنانچہ جو ان کا ریکوائرڈ نالج تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم الاسماء، یا یوں کہیے کہ وہ بیج دنیاوی علوم کا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ علم وحی کا معاملہ کیا ہے وہ بھی آگے آئے گا، اور پھر وہاں ہم جیسے عرض کیا بیلنس بھی کریٹ کریں گے۔ کہا وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے کیا، اللہ نے فرشتوں کو سامنے کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر کہا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ مختلف چیزیں رکھ دیں جس کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے، فرشتوں کے سامنے رکھا کہ اور کہا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام یہ کیا ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کو ہدایات دے رہا ہے، کوچ کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اس کی محبت کا معاملہ اپنی مخلوق سے، کہ فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کوئی جسٹیفیکیشن دے، لیکن فرشتوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ابھی اگلا کام جو فرشتوں سے کروانا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے اور سخت ہے۔ ابھی تو یہ نہیں پتہ نا فرشتوں کو کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو آگے چل کے بات آئے گی۔ ابھی فرشتوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک ہستی ہے آدم ہیں علیہ السلام، جن کو کہ اللہ اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس اعتبار سے یوں کہیے ذہن سازی جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ نے ان کے سامنے چیزیں رکھی اور کہا نام بتاؤ مجھے اگر سچے ہو۔ بڑا ہی عاجزانہ بیان، یہ آیات، یہ مقام تو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ قالوا، کہا فرشتوں نے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا کہ اے اللہ بے شک تو پاک ہے اور ہم نہیں جانتے کوئی علم مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اور بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کتنا عاجزانہ بیان ہے، وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، کیا کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور یہ بھی کوئی اگر ابلیس جیسا ہوتا وہ بھی آگے چل کے سمجھے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں، یہ نہیں کہا فرشتوں نے۔ بڑی عاجزی کا بیان، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے کہ جس کا علم، جتنا علم یا جو علم تو نے ہمیں عطا کر دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ دیکھیے سب سے خطرناک کبر، ہم نے سمجھا تھا نا کبر کی جو شناعت تھی اور اس کی جو نقصانات تھے، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک کبر، تکبر و علم کا تکبر۔ پیسے کا تکبر ہلکا ہے، کم خطرناک ہے، کیونکہ بہرحال دولت تو چیز ہی گھٹیا ہے۔ علم وہ شے ہے جو ان اٹ سیلف اعلیٰ شے ہے، اور وہ علم مجھے مل جائے اور جتنا بھی ملے اس علم پہ اگر تکبر خدا نہ خواستہ کسی کا آ گیا تو پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر وقت یاد رکھنے کی بات، سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی میں بھی پڑھیں گے نا کہ اللہ علم کا احاطہ کس نے کر رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے بات کہ یاد رکھیں اس کو، چاہے ہم میں سے کوئی معلم ہو، ہم میں سے کوئی ٹیچرز ٹرینر ہو، ہم میں سے کوئی عالم دین ہو، ہم میں سے کوئی تخصص میں افتاء کیا ہوا ہو، الحمدللہ اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، اللہ کا فضل ہے، لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ میرے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو علم ہے اللہ تو نے مجھے عطا کر دیا، اور بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت اگر یاد نہیں ہے ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اپنے شب و روز اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرشتوں نے کہہ دیا اللہ ہم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، قالا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، فرشتوں کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب ان کے نام، اس نے ان کے نام بتا دیے، یعنی اللہ نے رکھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چیزیں، کہا نام بتاؤ، اللہ نے علم الاسماء دیا ہوا تھا، اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ جب نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو آسمانوں اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنی زبان سے نہیں بھی کہا میں وہ بھی جانتا ہوں۔
یہاں سے پھر علماء نے یہ رائے قائم کی اور لکھا ہے کہ شاید فرشتوں کا یہ خیال ہو کہ اللہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہمیں عطا کر دے، ہم بھی اس کے اہل بن سکتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں آ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر شان ربوبیت، شان جو اللہ کا علم ہے اس اعتبار سے، اس کا العلیم الحکیم ہونا، کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آئی نو what I'm doing، تو اللہ کو کویسچن نہیں کر سکتے اللہ یہ کیوں۔ وہ کسی نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب سے، اپنے بیان میں ہی بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہو جی موسیقی میں گناہ ملتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، نور جہاں تو 27 رمضان کو اس کا انتقال ہوا، اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا اللہ نو کیس پا دو، اللہ پہ کیس کر دو اگر کر سکتے ہو تو۔ ہے قدرت بھائی، ہے ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے اس کائنات کے خالق اور مالک سے؟ ہاں وہ العادل ہے لیکن وہ العلیم بھی ہے، ہمیں جو اللہ کو معلوم باتیں ہیں معلوم، وہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں یہ بات کی کہ انسان بطور انسان مجھے اور آپ کو یہ اعتبار ہونا چاہیے، یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ العلیم ہے، اللہ القادر ہے، اللہ الحکیم ہے، اسے ہر بات کا علم، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، اور ہر پوری کی پوری حکمت جو ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور چوتھی بات، وہ اس کے ہاتھ میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر ان 4 باتوں پہ یقین ہو جائے تو اسٹریس، انزائٹی، ٹینشن سب ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ غلط یا شر والا معاملہ کرے گا ہی کوئی۔ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، پوری جان مار رہا ہوں، رزلٹ نہیں آ رہا، نتیجہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ بھئی یہ اللہ کو معلوم ہے کیوں نہیں آ رہا، اور نہیں آنے ہی میں اس وقت خیر ہے۔ لہٰذا مجھے کچھ مل رہا ہے اس میں خیر ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا اس میں خیر ہے، مجھ سے کچھ چھن گیا خدا نہ خواستہ اس میں خیر ہے، کہ میں اپنے اس رب کا بندہ ہوں جو القادر ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اب حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو۔ پہلے تو بتا دیا تھا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے سوال کیا، یہ ساری ڈیمنسٹریشن علم الاسماء کی کروائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر اپروو کی، پہلے ان ناموں کے ذریعے، اس علم کے ذریعے۔ وجہ فضیلت کی یہ علم الاسماء جو اللہ نے عطا کیا۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس مقام پر تو نہیں، لیکن آگے چل کے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، لیکن عبادات کر کے، علماء نے لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ عبادات کر کر کے اتنا اوپر چلا گیا تھا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ مقام عطا کر دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو جب اب فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو تو ابلیس بھی ان میں شامل ہے، اسے بھی سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں کو اختیار نہیں، انہوں نے حکم مانا، سجدہ کر لیا۔ اسے اختیار تھا، چاہتا تو اللہ کے حکم کو مانتا، آگے سے اور آگے بڑھ جاتا، لیکن اس نے جو انکار کیا۔ کیوں؟ ابا واستکبر، یہ ایک اور ورڈ ہے یہاں پہ، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ آگے چل کے سمجھیں گے کہ وہ کیا تکبر تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں بہتر ہوں، یہ ہلکا ہے، تو بہتر چیز کو ہلکی شے پر جھکا رہا ہے، حالانکہ مان رہا ہے اللہ تو نے مجھے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے تکبر کا پردہ پڑتا ہے، وہ مان رہا ہے کہ تو نے ہی تخلیق کیا ہے۔ خلقتنی، اللہ تو نے مجھے تخلیق کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے تخلیق کیا مٹی سے، لیکن تب بھی تکبر کی آگ میں ایسا اندھا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آگے جانتا ہے آخرت کا دن آنا ہے، کہے گا آگے چل کے پڑھیں گے اے اللہ مہلت دے دے، یہ بھی پتہ ہے کہ مہلت بھی دے گا تو اللہ ہی دے گا، یہ بھی پتہ ہے آخرت کا دن آنا ہے، اب مانگیے مہلت اس وقت تک کے لیے۔ ایسی ہے تکبر کی یہ کا اندھا پن کہ اگر کسی کو لگ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم ہوتے ہوئے، یقین ہوتے ہوئے، جانتے بوجھتے بھی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس نے جو ہے وہ انکار کیا، باقی سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ اب یہ جو جھکایا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اس سے مزید چیزیں اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ہماری کلیئر ہوگی کہ فرشتوں کو کیوں جھکایا۔ فرشتوں کو جھکانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہے، اور جب نائب بنانے جا رہا ہے تو اس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن میں انہیں اس انسان کو انسان کے علاوہ بھی وہ مخلوقات کی سپورٹ چاہیے کہ جو کہ دنیا کی چیزوں پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ ہواؤں پہ، سردی گرمی پہ، بادلوں پہ، بارش پہ فرشتے مامور ہیں۔ سارے معاملات جو آتے ہیں، جو امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے فرشتے لے کر آتے ہیں اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس پوری مخلوق کو، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا کر گویا سرنڈر کروایا ہے کہ اس انسان کی سپورٹ میں دنیا میں چلنا، اس کے کہنے کے مطابق چلنا۔ سوچے تو صحیح، وہ انگریز ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا، اسے ایمان نہیں ہے بیچارے کو، لیکن وہ پہنچ گیا۔ دو ڈاکیومنٹریز آئیں، سیکرٹس اور بیونڈ سیکرٹس، دونوں کا جو ایک کور ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے، ویژن بنائے اور اس پر پوری جان لگا کر اس پہ لگ جائے تو ساری کائنات اس کے ساتھ اس کام کی مدد میں لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یور وش از مائی کمانڈ۔ یہ ہے حضرت انسان، اور یہ ہے مجھ میں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کا پوٹینشل۔ ہم سمجھے تو صحیح، اب اگر کوئی شخص بندوق سے مکی مار رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ نے باز کو اڑنے کے لیے پر دیے، سینکڑوں فیٹ بلند جو ہے وہ اڑتی رہے، اڑے، لیکن وہ اگر چونٹیوں کی طرح زمین پہ ہی رینگتے رہی تو اس کا قصور۔ ہر شخص کے پاس اللہ نے اتنا پوٹینشل یہ دیا ہے کہ اگر وہ اس کام صحیح ہونا چاہیے، اکثر اوقات غلط کام بھی اللہ پورے کرا دیتے ہیں اگر انسان ٹھان لے، ہاں وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا جان میں، لیکن دنیا کا معاملہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، آسان راستے یعنی جنت کے راستے چلنے کی کوشش کرو گے تمہارے لیے وہ آسان کر دوں گا، جہنم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے تمہارے لیے وہ آسان کر دوں گا۔ تو قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے ایک ایک فرد اپنی آئیڈینٹی کو جب پہچانے گا، اور جیسے اقبال نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہم میں سے ہر ایک شخص، مرد ہو یا عورت، وہ امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنے احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے پھر ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، اولاد کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔